حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے کسی حد کے علاوہ کسی مجرم کو 10 سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2601۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص سے حد کے قابل جرم سرزد ہو جائے پھر اسے جلدی دنیا ہی میں سزا مل جائے تو یہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے، ورنہ اگر وہ دنیاوی سزا سے بچ جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2603۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پائے تو کیا اسے قتل کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچے دین سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہارا سردار کیا کہتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2605۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے ماموں حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا دے کر کسی مہم پر روانہ فرمایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اسے سزا دینے کے لیے روانہ فرمایا ہے، اس نے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی والدہ سے نکاح کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2607۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت قرہ بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2608۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرے اور جو غلام یا لونڈی اپنے مولا یعنی آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو اپنا مولا قرار دے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2609۔ حضرت سعد اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک نے فرمایا، میرے کانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2610۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2611۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں قبیلہ کندہ کے وفد میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد کے لوگ مجھے اپنا افضل فرد سمجھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ لوگ ہم میں سے یعنی ہمارے قبیلے میں سے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں، ہم اپنی ماں کو تہمت نہیں لگاتے اور اپنے باپ سے لا تعلق نہیں ہوتے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی لایا جائے جو قریش کے کسی آدمی کو نضر بن کنانہ کی اولاد سے خارج قرار دے تو میں اسے بہتان کی حد لگاؤں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2612۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو سنا کہ ایک مخنث حضرت عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا، اگر کل اللہ تعالیٰ نے طائف میں فتح نصیب فرما دی تو میں تجھے ایک عورت دکھاؤں گا جو آتی ہے تو جسم میں 4 بل پڑتے ہیں اور جاتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2614۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خون کے مقدمات کے فیصلے ہوں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2615۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو بھی ظلم کے طور پر قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2616۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خون کے مقدمات کے فیصلے ہوں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2617۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہیں کرتا اور کسی حرام خون میں ملوث نہیں ہوتا تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2618۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا بھی کم اہمیت رکھتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2619۔ حضرت سالم بن ابو جعد رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، پھر توبہ کر لی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور ہدایت اختیار کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، افسوس، اسے ہدایت کہاں مل سکتی ہے؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے دن قاتل اس حال میں حاضر ہوگا کہ مقتول نے اس کا سر پکڑ رکھا ہوگا اور وہ کہے گا، یا رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اللہ کی قسم، اللہ نے وہ آیت تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، پھر نازل فرمانے کے بعد منسوخ نہیں کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2621۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنی ہے؟ اسے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے 99 انسان قتل کیے، آخر اسے توبہ کا خیال آ گیا، چنانچہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک آدمی کا پتہ دیا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میں 99 انسان قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا، 99 انسان قتل کرنے کے بعد توبہ کا طریقہ پوچھتے ہو؟ اس نے تلوار نکال کر اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر توبہ کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، اسے ایک آدمی کا پتہ دیا گیا، چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میں نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، تو کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا، تیرا بھلا ہو، تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو جس گندی بستی میں رہائش پذیر ہے اسے چھوڑ کر نیک لوگوں کی فلاں بستی میں چلا جا اور وہاں اپنے رب کی عبادت کر۔ وہ نیک لوگوں کی بستی میں جانے کے ارادے سے اپنی بستی سے نکل کھڑا ہوا، راستے میں اسے موت آ گئی، اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ابلیس نے کہا، اس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے، اس نے ایک گھڑی بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ تائب ہو کر گھر سے نکلا ہے۔
حدیث کے راوی حمام بیان کرتے ہیں کہ مجھے حمید الطویل نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو رافع رحمہ اللہ سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ بھیجا، ان فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس کے سامنے معاملہ پیش کیا اور اس کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ آدمی دونوں بستیوں میں سے کس کے زیادہ قریب تھا، اسے اسی بستی والوں میں شامل کر لو۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اسے جب موت آئی تھی تو وہ مرتے مرتے بھی گھسٹ کر نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہوا اور برے لوگوں کی بستی سے دور ہوا، چنانچہ فرشتوں نے اسے نیک بستی والوں میں شمار کر لیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے حمام کے واسطے سے یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2622۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی قریبی رشتہ دار آدمی قتل ہو جائے تو اسے دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کا حق حاصل ہے، یا قاتل کو قتل کر لے یا فدیہ یعنی دیت لے لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2624۔ حضرت زیاد بن سعد بن زمیرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے میرے والد حضرت سعد بن زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے چچا نے حدیث سنائی، یہ دونوں حضرات غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے۔ ان دونوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ قبیلہ خندف کے سردار حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور محلم بن جسامہ کے قتل کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو کر قبیلہ اشجع کے فرد عامر بن ازبد کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تم دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو؟ انہوں نے انکار کیا۔ قبیلہ بنو لیس کا ایک آدمی جسے مقیتل کہتے تھے، اس نے اٹھ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں تو اسلام کے شروع زمانے کے اس مقتول کی مثال اس طرح سمجھتا ہوں جیسے بکریوں کا ریوڑ پانی پینے آیا، اس کو کنکر مارا گیا تو ریوڑ کا پچھلا حصہ بھاگ اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہمارے اس سفر میں 50 اونٹ مل جائیں گے اور 50 واپسی پر مل جائیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے دیت لینا منظور کر لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2625۔ حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر قتل کیا اسے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ چاہیں تو قصاص کے طور پر قتل کر دیں، چاہیں تو دیت لے لیں، اور دیت کی مقدار 3 سالہ 30 اونٹنیاں اور 4 سالہ 30 اونٹنیاں اور 40 حاملہ اونٹنیاں یعنی کل تعداد 100 ہے۔ یہ قتل عمد کی دیت ہے، اگر اس سے کم کسی مقدار پر صلح ہو جائے تو انہیں اس کا حق حاصل ہے، اور یہ سخت یعنی مغلظہ دیت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی سے ہو جانے والا جو قتل ارادتاً کیے جانے والے قتل کے مشابہ ہو، یعنی کوڑے یا ڈنڈے کی ضرب سے قتل ہو جائے، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، ان میں سے 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی جن کے پیٹوں میں بچے ہوں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے دوسرے استاد محمد بن یحییٰ کی سند سے یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے، اور قاسم اور عبداللہ بن عمر کے درمیان عقبہ بن اوس کا واسطہ بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2627۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی مقدار 12,000 درہم مقرر فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2629۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلطی سے قتل ہو جائے اس کی دیت 30 بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنیاں، 30 بنت لبون یعنی 2 سالہ اونٹنیاں، 30 حقے یعنی 3 سالہ اونٹنیاں
اور 10 ابن لبون یعنی 2 سالہ اونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر والوں کے لیے اس کا اندازہ 400 دینار یا اس کی ہم قیمت چاندی مقرر فرماتے تھے۔ نقد رقم کا یہ تعین اونٹوں کے مہنگے یا سستے ہونے کے زمانے کے مطابق ہوتا تھا۔ جب اونٹ مہنگے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت یعنی دیت کی نقد رقم میں اضافہ فرما دیتے، اور جب سستے ہو جاتے تو ان کی قیمت کی مقررہ مقدار میں کمی کر دیتے۔ اس وقت جیسی بھی کیفیت ہوتی اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی قیمت 400 اور 800 دینار کے درمیان رہی یا اس کے برابر چاندی یعنی 8000 درہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس شخص کی دیت گایوں والے کے ذمہ گایوں میں واجب الادا ہو تو 200 گائیں ادا کی جائیں، اور جس شخص کی دیت بکریوں والوں کے ذمہ بکریوں میں واجب الادا ہو تو اس کی دیت کے طور پر 2000 بکریاں ادا کی جائیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2630۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی مقدار 12000 درہم مقرر فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ صرف اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی انہوں نے دیت وصول کی اور اس طرح دولت مند ہو گئے، اس کے بعد بجائے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا راستہ اختیار کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2632۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ دیت کے ذمہ دار عاقلہ یعنی قاتل کی برادری ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2633۔ حضرت مقدام بن معدی یکرب شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث ہوں، میں اس کی دیت دوں گا اور اس کی وراثت لوں گا، اور جس کا کوئی وارث نہیں ماموں اس کا وارث ہے، وہ اس کی دیت دے گا اور اس کی وراثت لے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2634۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اندھا دھند لڑائی میں یا عصبیت کی بنا پر پتھر، کوڑا یا ڈنڈا مار کر قتل کر دیا اسے قتل خطا کی دیت ادا کرنی پڑے گی، اور جس نے جان بوجھ کر قتل کیا اس سے قصاص لیا جائے گا، اور جو کوئی قصاص لینے میں رکاوٹ بنے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا کوئی فرض یا نفل عمل قبول نہیں ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2635۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین یعنی پیڑ کے بچے کے قتل کی صورت میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے پیا نہ کھایا، چیخا نہ چلایا، ایسا تو کل آدم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شاعروں والی باتیں کرتا ہے، اس کی دیت ایک غلام یا ایک لونڈی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2639۔ حضرت مسور بن مخرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کا حمل ساقط ہو جانے کے بارے میں لوگوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں اس قسم کے مقدمے میں ایک غلام یا ایک لونڈی ادا کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی آدمی حاضر کرو جو تمہارے ساتھ گواہی دے، چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ گواہی دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2640۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دریافت فرمایا، یعنی پیٹ کے بچے کے قتل کے معاملے میں۔ حضرت حمل بن مالک بن نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، میری 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی ماری، اس طرح اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے پیٹ کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام دلوائی اور حکم دیا کہ اس عورت کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2641۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دیت عاقلہ کو ملے گی اور عورت کو اپنے خاوند کی دیت یعنی خون بہا سے ترکے والا حصہ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھ کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشیم زبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اس کے خاوند کی دیت سے ترکہ دلوایا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرما لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2642۔ حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اہل کتاب کا خون بہا مسلمانوں کے خون بہا سے نصف ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2644۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل وارث نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2645۔ حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بنو مدلج قبیلے کے ایک آدمی ابو قتادہ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 100 اونٹنیاں وصول کر لیں، 30 حقے یعنی 3 سالہ اونٹنیاں، 30 جزعے یعنی 4 سالہ اونٹنیاں اور 40 حاملہ اونٹنیاں۔ پھر فرمایا، مقتول کا بھائی کہاں ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2646۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ عورت کی دیت اس کے عصبہ رشتہ دار ادا کریں گے، وہ جو بھی ہوں، اور انہیں دیت میں سے ترکے کے طور پر کچھ نہیں ملے گا مگر وہی جو اس کے اصحاب الفروض وارثوں سے بچ جائے، اور اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت اس کے وارثوں کے درمیان ترکے کے طور پر تقسیم ہوگی، وہی عورت کے قاتل کو قتل کر سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2647۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکی کا دان توڑ دیا۔ انہوں یعنی حضرت ربیع کے گھر والوں نے معاف کر دینے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے یعنی فریق ثانی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیت ادا کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے دیت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ لوگ یعنی فریقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میری بہن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دان توڑ دیا جائے گا؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، اللہ کا قانون تو قصاص ہی ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کوئی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2649۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دانت برابر ہیں، سامنے کا دانت اور داڑھ برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2650۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کے بارے میں 5 اونٹوں کا فیصلہ فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2651۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی خنصر یعنی چھوٹی انگلی، بنصر یعنی چھوٹی کے ساتھ والی انگلی اور انگوٹھا سب برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2652۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیاں سب آپس میں برابر ہیں، ان کی دیت 10 اونٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2653۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیاں برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2654۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن زخموں سے ہڈی ظاہر ہو جائے ان میں 5 اونٹ دیت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2655۔ حضرت یعلا بن امیہ اور حضرت سلمہ بن امیہ سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا غزوہ تبوک میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا، راستے میں اس کے ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، آدمی نے اپنے ساتھی کے ہاتھ پر دانت سے کاٹ لیا، ساتھی نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، وہ اپنے دانت کی دیت لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی کا ہاتھ اس طرح چباتا ہے جس طرح اونٹ کسی کا ہاتھ چباتا ہے، پھر دیت مانگنے آ جاتا ہے، اس دانت کی کوئی دیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت کو حدر یعنی دیت کا حق نہ رکھنے والا قرار دے دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2656۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے دوسرے کے بازو پر دانت سے کاٹ لیا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ کر گر گیا۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے دانت کو دیت کا حق نہ رکھنے والا قرار دے دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایسے کاٹتا ہے جیسے اونٹ کاٹ کھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2657۔ حضرت ابو جحیفہ بن وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، قسم ہے اللہ کی، ہمارے پاس تو وہی کچھ ہے جو لوگوں کے پاس ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے یا جو اس نوشت میں ہے۔ اس تحریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے دیت کے مسائل تھے اور یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2658۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2659۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور نہ عہد والے ذمی کو اس کے عہد میں قتل کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2660۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کر دیں گے اور جس نے غلام کے ناک کان کاٹے ہم بھی اس کے ناک کان کاٹ دیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2663۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل کر اسے قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قاتل کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 2665۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے چاندی کے زیوروں کے لیے قتل کر دیا۔ ابھی فوت نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ پھر دوبارہ کسی اور کا نام لے کر پوچھا تو اس نے اشارہ کیا کہ نہیں۔ تیسری بار اس یہودی کا نام لے کر پوچھا تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرم کو 2 پتھروں کے درمیان یعنی سر کچل کر قتل کروا دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2666۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سنو، کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا۔ نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے، نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2669۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا، سنو، کسی ماں کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2670۔ حضرت خشخاش عنبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرا بیٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے جرم کی پرسش اس سے نہیں ہوگی اور اس کے جرم کی پرسش تجھ سے نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2671۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جان کے جرم کی ذمہ داری دوسری جان پر نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2672۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائے کا پہنچایا ہوا زخم حدر یعنی رائیگاہ ہے، اور کان میں گر کر آنے والا زخم حدر ہے اور کنواں حدر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2673۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جانور کا پہنچایا ہوا زخم حدر یعنی رائیگاہ ہے اور کان حدر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2674۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کان حدر یعنی رائیگاہ ہے، کنواں حدر ہے اور چوپائے کا پہنچایا ہوا زخم حدر ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، عجمہ سے مراد مویشی وغیرہ جانور ہیں، اور جبار یعنی حدر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی تاوان یا دیت وغیرہ نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2675۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ حدر یعنی رائیگاہ ہے اور کنواں حدر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2676۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دستی کی وجہ سے روزی کی تلاش میں خیبر گئے۔ وہاں کسی نے آ کر محیصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے خیبر کے کنویں یا چشمے میں پھینک دیا گیا ہے۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے پاس جا کر انہیں کہا، قسم ہے اللہ کی، تمہیں نے اسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر وہ خیبر سے اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور انہیں صورتحال بتائی۔ پھر محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کرنا چاہی کیونکہ حادثے کے وقت خیبر میں وہی تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بڑے کا لحاظ کرو، یعنی جو عمر میں بڑا ہے اسے بات کرنے دو۔ چنانچہ حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، پھر ان کے بعد محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ تمہارے مقتول کی دیت دے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اہل خیبر کے نام لکھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا قسم ہے اللہ کی، ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویصہ، محیصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تم قسمیں کھاتے ہو اور اپنے آدمی یعنی مقتول کا خون بہا دیت لینے کے مستحق بنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے، یعنی قسمیں کھا کر خود کو بے گناہ ثابت کر دیں گے۔ انہوں نے کہا وہ مسلمان نہیں، یعنی ان کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا معمولی بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیت دے دی اور ان کے پاس 100 اونٹنیاں بھیج دی اور ان کے گھر پہنچا دی گئی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات بھی ماری تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2677۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مسعود کے بیٹے حویصہ اور محیصہ رضی اللہ عنہما اور سہل کے بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہما غلہ لینے خیبر گئے۔ وہاں عبداللہ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسمیں کھا کر دیت کے مستحق بنتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیسے قسم کھا سکتے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی قسمیں کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تب تو وہ ہمیں قتل کرنا شروع کر دیں گے، یعنی وہ جسے چاہیں گے قتل کر کے 50 جھوٹی قسمیں کھا لیا کریں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس یعنی بیت المال سے اس کی دیت ادا فرما دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2678۔ حضرت سلمہ بن روح بن زمبع اپنے دادا حضرت زمبع بن روح جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے غلام کو خصی کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2679۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی چیختا چلاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میرے آقا نے مجھے اس کی ایک لونڈی کا بوسہ لیتے دیکھ لیا تو اس نے میرے مردانہ اعضاء کاٹ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ پکڑا نہ جا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میری مدد کون کرے گا؟ راوی نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے آقا نے مجھے دوبارہ غلام بنا لیا تو مجھے کون چھڑائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن، یا فرمایا ہر مسلمان تیری مدد کرے گا، یا فرمایا ہر مسلمان تیری مدد کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2680۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے خون باہم ہم مرتبہ ہیں، وہ دوسروں یعنی غیر مسلم دشمنوں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں، ان کا ادنا بھی معاہدے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو وہ مجاہدی غنیمت عطا کرے گا جو سب سے دور اور دشمن سے بالکل قریب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2683۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں اور ان کے خون باہم برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2684۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ہاتھ غیروں کے خلاف ایک ہی ہوتا ہے، ان کے خون اور مال، مرتبے
اور قابل حفاظت ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف کسی غیر مسلم کو سب سے کم درجے کا مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے، اور مسلمانوں کو وہ مجاہد بھی غنیمت ادا کرے گا جو سب سے دور ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2685۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ کو قتل کرے اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2686۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے اٹھائی ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2687۔ حضرت رفاعہ بن شداد قطبانی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اگر میں نے حضرت عمر بن حمق خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی تو مختار ثقفی کے سر اور دھڑ کے درمیان چلتا، یعنی اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی اپنا خون محفوظ سمجھتا ہو اور وہ اسے قتل کر ڈالے تو قیامت کے دن وہ قاتل عہد شکنی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2688۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے قتل کر دیا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے اسے مقتول کے وارث کے سپرد کر دیا۔ قاتل نے کہا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اللہ کی، میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا، سنو، اگر وہ سچا ہوا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے اسے آزاد کر دیا۔ راوی نے بیان کیا، اس کے بازو چمڑے کی رسی سے بندھے ہوئے تھے، اس کے چھوڑ دینے پر وہ رسی کھینچتا ہوا نکلا، اس لیے اسے ذو نسعہ یعنی تسمے والا کہا جانے لگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2690۔ اس نے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون بہا لے لو۔ اس نے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے قتل کر دو، تم بھی اس جیسے ہو۔ ایک آدمی اس کے پیچھے جا کر اسے ملا اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے قتل کر دو، تم بھی اس جیسے ہو۔ اس نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں، دیکھا گیا کہ وہ شخص تسمہ یعنی چمڑے کی رسی کھینچتا ہوا گھر جا رہا تھا۔ راوی کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتول کے وارث نے اسے باندھا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں، اسے قتل کر دے، تو بھی اس جیسا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث رملہ والوں کی ہے، صرف انہوں نے روایت کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2691۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی ایسا مقدمہ پیش کیا گیا جس میں قصاص ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2692۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے میں نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی بکری، نہ اونٹ، اور نہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں وصیت کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2695۔ حضرت طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیسے دیا؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ حضرت حذیل بن شرحبیل رحمہ اللہ نے کہا، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کو
جو حضرت علی کو قرار دیا جاتا ہے نظر انداز کر کے امیر بن سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چاہتے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے حق میں وصیت مل جاتی، خواہ وہ ان کی ناک میں نکیل ہی ڈال لیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2696۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا یہ حق نہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے بارے میں لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2699۔